تیسرے مرکب ناقص کو شروع کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ترکت فیکم امرینی، امرینی، آواز آپ کو عینی کی آ رہی ہے، تو عینی کے بعد کس کی آواز ہوتی ہے؟ مثنیٰ کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دو اہم چیزیں چھوڑ دی ہیں، لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے چمٹے رہو گے۔ میں نے تم میں دو اہم چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان دونوں سے چمٹے رہو گے، چمٹے رہو گے۔ وہ دو چیزیں کیا تھیں؟ آپ نے ایک چیز ارشاد فرمائی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسری وسنت نبی ہی، اور اس کے نبی کا طریقہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دو اہم چیزیں چھوڑ دی ہیں، تم جب تک ان دونوں سے چمٹے رہو گے نا، گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو اہم چیزیں ہیں کتاب اللہ، سنت نبی ہی، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کا طریقہ۔ تو اگر ہم اپنے گمراہ ہونے کی وجہ جاننا چاہیں تو آپ کو اس حدیث میں مل جائے گی، جو آپ نے 14.5 سال پہلے وجہ بیان کر دی تھی ہماری گمراہی کی۔ ہمارے گمراہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ کتاب اللہ، اس کے ساتھ میرا آپ کا تعلق کتنا ہے، ہم نے خود جائزہ لینا ہے جی، اور اللہ کے رسول کا طریقہ ہماری زندگیوں میں کس درجے میں شامل ہے، میں نے اور آپ نے اپنا اپنا جائزہ لینا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا جب تک تم ان دونوں سے چمٹے نہیں رہو گے، چمٹنا سمجھتے ہیں نا، تو یہاں سے ہمارا تیسرا مرکب شروع ہو رہا ہے جی۔ غور کریں، مرکب ہے پہلا سوال، ٹھیک ہے جی۔ مرکب تام میں جملہ اسمیہ ہے یا نہیں، پروف کریں پہلے، جملہ اسمیہ ہے یا نہیں ہے۔ ہاں جی، جملہ اسمیہ میں مبتدا خبر ہوتے ہیں، مبتدا خبر ہے؟ بالکل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو بالکل ہی پتہ چل رہا ہے کہ چانس ہے ہی نہیں مبتدا خبر ہونے کا۔ معرفہ نکرہ کمبینیشن نہیں ہے تو نکرہ معرفہ کمبینیشن ہے، صحیح ہے نا، اور مرفوع دونوں ہونے چاہیے، ایک منصوب ہے ایک مجرور ہے، اوکے جی۔ تو گویا مرکب تام جملہ اسمیہ نہیں ہے، کراس ہو گیا، مرکب ناقص کی طرف آ جائیں۔ مرکب ناقص میں جب غور کیا تو مرکب ناقص میں پہلا مرکب ناقص ہے مرکب اشاری، بتائیں مرکب اشاری ہے کیوں؟ اشارہ نہیں ہے۔ دوسرا مرکب تھا مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی چیک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے دوسرے اسم کو چیک کریں کہ وہ صفت ہونا چاہیے، اللہ صفت ہے کوئی، ٹھیک ہے نا، ایک سادہ سا ٹیسٹ تو یہ ہے، اور دوسرا ڈیٹیل ٹیسٹ یہ ہے کہ دونوں کو میچ کر لیں، دونوں کہیں بھی نہیں میچ کر رہے آپس میں۔ مرکب توصیفی میں دونوں میچ ہوتے ہیں نا 100% چاروں اعتبارات سے، اوکے جی۔ لیں جی، مرکب ناقص سے مرکب اشاری بھی نکل گیا، مرکب توصیفی بھی نکل گیا، تو اٹ مینس کہ ایک نیا مرکب ناقص آپ کے سامنے آیا ہے۔ اب اس مرکب ناقص میں ہم غور کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا جی پہلا اسم ہے کتاب، اس کا معنی مجھے آتا ہے، اور دوسرا اسم ہے اللہ، اور جو ترجمہ میرے سامنے آیا ہے وہ کچھ یوں آیا ہے، اللہ کی کتاب، ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب۔ تو گویا پتہ چلا کہ کتاب کو اللہ کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے، پہلے اسم کا تعلق دوسرے اسم کے ساتھ قائم کیا جا رہا ہے، پہلے اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو رزلٹ یہ نکلا ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کر دیا جائے، ایسے مرکب ناقص کو مرکب اضافی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ مرکب اضافی۔ اضافی جو ہے اردو میں ایک معنی اس اضافی کے ہوتے ہیں ایڈیشنل، صحیح ہے، تو یہ ایڈیشنل نہیں ہے، آپ کہیں جی یہ اضافی مرکب ہے، اسے نہ بھی پڑھیں تو خیر ہے، ہوتا ہے نا 5 سوال ہیں 2 اضافی ہیں، نہیں یہ وہ والا اضافی نہیں ہے،
یہ ایکچولی اضافت سے نکلا ہے. اضافت کے معنی ہوتے ہیں ریلیشن. اضافت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ریلیشن. تو گویا ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کر دیا جائے, اس لیے اس کا نام کیا پڑا؟ مرکب اضافی. اوکے جی. یہ جو مرکب ناقص نام آپ پڑھ رہے ہیں نا, اشاری, توصیفی, اضافی, ان کے ساتھ مرکب ناقص بولنا ضروری ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا. ایسا مرکب ناقص جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کر دیا جائے. اوکے جی. اب آپ کو پتہ چل گیا جی پہلا اسم ہے اس کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے, اور دوسرا اسم وہ ہے جس کے ساتھ تعلق قائم کیا جا رہا ہے. تو اب ہم اس کے پارٹس اور پارٹس کے نام جو ہیں وہ یاد کر لیتے ہیں. جس اسم کا تعلق قائم کیا جاتا ہے, یعنی عربی کنسٹرکشن میں پہلا اسم وہ ہوتا ہے جس کا تعلق آپ قائم کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جس اسم کا تعلق قائم کیا جاتا ہے اسے گرامر میں مضاف کہتے ہیں کہ یہ مضاف ہے. وہی اضافتی لفظ آپ کو ہر جگہ ملے گا. مرکب اضافی میں اضافت آ گیا, مضاف میں اضافت آ گیا, یعنی جس کو آپ ریلیٹ کر رہے ہیں اسے مضاف کہیں گے. اوکے جی. مضاف کسے کہتے ہیں معاویہ؟ ہاں جی. مضاف مرکب اضافی میں وہ اسم ہوتا ہے جس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے, اور دوسرا اسم جس کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. آپ آسانی کے لیے اسے مضاف الیہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو مرکب اضافی کے دو پارٹس آپ کے سامنے آ گئے, کون کون سے؟ مضاف اور مضاف الیہ. اوکے. مرکب اشاری کے کتنے پارٹس ہیں؟ دو. کون کون سے؟ اشارہ, مشار الیہ. مرکب توصیفی کے کتنے پارٹس ہیں؟ دو. کون سے؟ موصوف, صفت. جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹس ہیں؟ دو. کون کون سے؟ مبتدا, خبر. مرکب اضافی کے کتنے پارٹس ہیں؟ دو. مضاف, مضاف الیہ. اب اور میں کیا یاد کراؤں آپ کو, سارا تو آپ نے سنا دیا, ٹھیک ہے. پھر آپ کہتے ہیں یہ سمجھ نہیں آتی ہمیں. میرا تعلق آپ کے ساتھ بن رہا ہے, میں مضاف ہوں, آپ مضاف الیہ. اوکے, سمجھ آ گئی بات؟ کلیئر جی. اب فارمولا بتانے لگا ہوں مرکب اضافی بنانے کا. مضاف کے اپنے رولز ہیں, مضاف الیہ کے اپنے رولز ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے ایسا نہیں ہوا کبھی. مرکب اشاری میں ایک ہی رول تھا, دونوں برابر چاروں اعتبارات سے. مرکب توصیفی میں ایک ہی رول تھا, دونوں برابر چاروں اعتبارات سے. اس میں برابری کوئی نہیں ہے. مضاف الگ چیز ہے, کسی کو کسی کے ساتھ مرضی ریلیٹ کر دے یار, ٹھیک ہے نا. میں نے اپنا تعلق اسماعیل کے ساتھ کر لیا, کچھ بھی, وہ دو مختلف ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ایک الگ ہے, دوسرا الگ ہے, آپ نے انہیں ریلیٹ کر دیا, مرکب اضافی بنا لیا. اس لیے مضاف کے لیے الگ رولز ہیں, مضاف الیہ کے لیے الگ رولز ہیں. اوکے جی. تو پہلے میں آپ کو مضاف کے رولز بتا دوں, مضاف کے قواعد. بہت اہم قواعد ہیں جی. مضاف کے لیے پہلا قاعدہ ہے, مضاف کے لیے پہلی شرط ہے کہ مضاف پر الف لام کا داخلہ ممنوع ہے. جو لفظ آپ مضاف کی جگہ پر رکھ رہے ہوں گے نا, جو اسم آپ مضاف کی جگہ پہ رکھ رہے ہوں گے, آپ اس پہ الف لام داخل نہیں کر سکتے. آپ اس پہ الف لام داخل نہیں کر سکتے. مجھے بتائیے کتاب پہ الف لام داخل ہوا ہے؟ نہیں ہوا نا. اس کا مطلب پہلا رول آپ کے سامنے آ گیا. داخل نہیں کرنا, آپ کریں گے, لیکن رول ہے اس پہ الف لام داخل نہیں ہونا. اب اس سے فوراً آپ کے ذہن میں خیال آئے گا, اچھا چلے الف لام نہیں ہوگا تو تنوین تو آئے گی, ٹھیک ہے. الف لام نہ ہو تو تنوین تو آ جائے گی نا. تو ذرا غور کریں, الف لام نہیں آیا تو تنوین آنی چاہیے تھی, تنوین بھی نہیں آئی. تو دوسرا رول ہے تنوین بھی نہیں آئے گی. اوکے, سمجھ آ رہی ہے اسماعیل؟ مضاف کے لیے کتنے رولز ہیں؟ دو. نمبر ایک
الف لام نہیں ڈالنا، نمبر 2 تنوین نہیں آئے گی. اچھا آپ کہیں گے یار تنوین تو اس پنجے میں سے تنوین تو آتی ہے واحد میں، جمع مکسر میں، یا جمع سالم مؤنث میں تنوین آتی ہے، باقی یہ جو 2 بچے ہیں ان کے آخر میں تو تنوین آتی ہی نہیں. فالو کر رہے ہیں نا؟ اعراب ان 5 انگلیوں میں ہی ہے نا اسم کا، تو ان 5 انگلیوں میں سے 3 کیٹیگریز کے آخر پہ تنوین آتی ہے. اوکے جی، ان کی تو سمجھ آ گئی کہ تنوین نہیں آئے گی. چلو تو باقی جو مثنیٰ اور جمع سالم مذکر بچے ہیں ان کا بھی کچھ نہیں آئے گا. ایک سوال پیدا ہوا، ٹھیک ہے، یہ جو 2 بچے ہیں تو نوٹ کر لے، مثنیٰ اور جمع سالم مذکر، مثنیٰ اور جمع سالم مذکر. بتائیے مسلم کا مثنیٰ کیا ہے؟ مسلمانی اور مسلمینی. مسلم کی جمع کیا ہے؟ مسلمونہ مسلمینہ. یہی ہے نا، مسلمانی مسلمینی مسلمونہ مسلمینہ. یہی 2 بچے ہیں نا، یہی 2 بچے ہیں نا. ان سب کے آخر میں آ رہا ہے نون، تو ان کا نون کاٹ دیا جائے گا. مثنیٰ اور جمع سالم مذکر کے آخر کا نون بھی نہیں آئے گا. اوکے جی، تو 5 انگلیاں اسماء کی آپ کی کور ہو گئی. 2 رولز ہیں جی مضاف کے. صرف مضاف کی جگہ پر آپ نے جو بھی اسم رکھنا ہے نا اس پہ ال داخل نہیں کرنا. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے چلو ال داخل نہیں کیا تو ہم تنوین داخل کر لیں. تنوین بھی نہیں داخل کرنی اگر اس پہ تنوین آتی ہے تو. اگر تنوین نہیں آتی، وہ اسم مثنیٰ ہے یا جمع سالم مذکر ہے، تو اب اس کا کیا نہیں لانا، اس کے آخر میں آنے والا نون بھی نہیں لانا. اوکے جی، یہ ساری جب پریکٹس کریں گے نا تو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. تو مضاف کی 2 شرائط ہیں یا مضاف کے 2 قواعد ہیں. اب آئیں جی مضاف الیہ کے قواعد. مضاف الیہ کا صرف ایک ہی قاعدہ ہے جی، کہ جو اسم مضاف الیہ ہوگا نا، جو اسم مضاف الیہ ہوگا وہ ہمیشہ مجرور ہوگا. یعنی اس کی آپ نے 3rd فارم رکھنی ہے. اوکے جی، مضاف الیہ کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 1. کیا؟ اسے مجرور رکھنا ہے. تو ذرا دیکھیں یہ تینوں شرطیں اس مرکب اضافی میں پوری ہو رہی ہیں. پہلا مضاف ہے، الف لام بھی نہیں ہے، تنوین بھی نہیں ہے، کیونکہ کتاب لفظ پہ تنوین آتی ہے نا، کتابن کتابن کتابن. ٹھیک ہے نا، تو یہ منصوب استعمال ہوا ہے لیکن سنگل زبر کے ساتھ ہوا ہے. اور جو مضاف الیہ تھا وہ مجرور ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ مرکب اضافی ہے. اور آخر میں مرکب اضافی کا ترجمہ کیسے کرنا ہے وہ نوٹ کر لیں. مرکب اضافی کا جب بھی آپ ترجمہ کریں گے نا تو پہلے آپ نے مضاف الیہ کا ترجمہ کرنا ہے. پہلے کس کا ترجمہ کرنا ہے؟ مضاف الیہ کا. ہاں جی، اللہ کا ترجمہ کریں، اللہ. اس کے بعد مضاف کا ترجمہ کریں، کتاب. ٹھیک ہے، اب ان کو جوڑنے کے لیے، انہیں ریلیٹ کرنے کے لیے ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں کا، کے یا کی. کا، کے، کی. کا، کے، کی. ان میں سے کوئی ایک لگا دیں جو فٹ بیٹھتا ہے. کیا لگائیں گے؟ کے لگائیں. اللہ کے کتاب نہیں. کا لگائیں، اللہ کا کتاب، تو یہ پشاور ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس ایک ہی بچا کی، اور ہم لگا دیں گے اللہ کی کتاب. تو رزلٹ کیا نکلا؟ رزلٹ یہ نکلا کہ عربی میں کی، کا، کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. عربی میں کا، کی کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے. اوکے جی، کنسٹرکشن ہو گئی، سمجھ آ گئی بات. ہاں جی، اب سوالات میرے آپ سے. آصف، مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ ایسا بس اتنا سے ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے جی. فاروق، مرکب اضافی کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں؟ بس. حسن، 2 پارٹس کے نام بتا دیں.
ماشاء اللہ. آپ مجھے بتائیے کہ عربی کنسٹرکشن میں پہلے کون لکھا جاتا ہے, مضاف کے مضاف الیہ؟ پہلے عربی میں پہلے مضاف اور اس کے بعد پھر مضاف الیہ. پہلے مضاف آتا ہے پھر مضاف الیہ آتا ہے. اوکے جی, ماشاء اللہ. ثاقب آپ مجھے بتائیے کہ مضاف کے لیے کتنی شرطیں ہیں, کتنے قواعد ہیں؟ 2 قواعد ہیں بس. پہلا قاعدہ بتا دیں مضاف کے لیے, مضاف پر کبھی بھی ال نہیں ہوگا. اوکے جی. جی دوسری شرط کیا ہے؟ تنوین نہیں آئے گی, اور وہ بھی نہیں آئے گا. ماشاءاللہ. مضاف الیہ کے لیے کتنی شرطیں جی؟ 1. کیا ہے وہ؟ کیا مجرور؟ ہاں, مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوگا. عمیر مرکب اضافی کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو پہلے کس کا ترجمہ کریں گے, مضاف کا کہ مضاف الیہ کا؟ پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور مضاف الیہ کے درمیان میں اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ہم کیا لگائیں گے؟ کا, کے یا کی لگائیں گے. ٹھیک ہے, کاکے کی. اوکے, کوئی بھی لگا دیں گے اس میں سے. لے جی, اب آپ سے میرا سوال ہے, مجھے بتائیے مضاف الیہ مرفوع ہو سکتا ہے؟ نہیں. آپ سے سوال ہے مضاف الیہ منصوب ہو سکتا ہے؟ نہیں. ویری گڈ. آپ سے سوال ہے مضاف الیہ پہ الف لام آ سکتا ہے؟ مضاف الیہ پہ الف لام آ سکتا ہے؟ پکی بات ہے, مضاف الیہ پہ الف لام آ سکتا ہے. ویری گڈ. آپ سے سوال ہے مضاف الیہ کے آخر میں تنوین آ سکتی ہے؟ آ سکتی ہے. تو ایسے کیوں کریں آ سکتی ہے؟ مضاف الیہ پہ تنوین آ سکتی ہے. اسماعیل, مضاف الیہ اگر مثنیٰ یا جمع سالم مذکر ہو تو اس کے آخر میں جو نون آتا ہے وہ آئے گا مضاف الیہ کے آخر میں؟ تو پہلے کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. جی معاویہ, مضاف مرفوع ہو سکتا ہے؟ مضاف مرفوع ہو سکتا ہے؟ مضاف مرفوع ہو سکتا ہے, میرا سوال یہ ہے بس. ہو سکتا ہے. مضاف منصوب ہو سکتا ہے؟ کہاں لکھا ہے نہیں؟ مضاف کی شرائط میں دیکھو لکھا ہوا ہے کہ مضاف منصوب نہیں ہو سکتا, لکھا ہوا ہے. جواب دو. مضاف منصوب ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. مضاف مجرور ہو سکتا ہے؟ کوئی کنڈیشن نہیں ڈالی مضاف کے لیے, کوئی کنڈیشن لکھی ہے اس کے لیے؟ کنڈیشن تھی نا کہ اس نے مجرور ہی ہونا ہے, اس کے لیے کوئی کنڈیشن رکھی ہے کہ مرفوع منصوب یا مجرور ہوگا؟ وہ اوپن ہے, وہ اوپن ہے. جب مرکب ناقص کوئی بھی ہم نے بنایا ہے وہ اوپن ہی ہوتا ہے نا, مرفوع بھی ہوتا ہے, منصوب بھی ہوتا ہے, مجرور بھی ہوتا ہے. تو مرکب اضافی بھی مرفوع منصوب مجرور ہوگا, لیکن اس میں سے مضاف الیہ کو تو آپ مجرور ہی رکھیں گے ہمیشہ. وہ جو اوپن تھا نا وہ مضاف پر رکھ کر آپ پورا کر لیں گے. اوکے, سمجھ آ گئی؟ اب یہ سوالوں کے جواب کس نے دیے؟ آپ نے دیے نا. پھر آپ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی ہے ہمیں عربی. فروخ, اور کتنے دھڑلے سے آپ یار کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی مجھے بالکل سمجھ نہیں آتی. اب مجھے بتائیں کہ یہ سن کے آپ کا جو مورائل ہوگا وہ کہاں جائے گا؟ مجھے بتائیں. یعنی آپ دھڑلے سے آگے کہتے ہیں جی آپ نے جو آج پڑھایا مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی. میں نے جو پڑھایا آپ کو نہیں آئی سمجھ؟ اگر نہیں آئی تو سوالوں کے جواب آپ نے کیوں ٹھیک دیے؟ ایک دفعہ نہیں دیا, دوسری دفعہ تو ٹھیک دے دیا نا. صحیح ہے نا. تو یہ خامخواہی کی میں کہتا ہوں ایک وہ ہے کہ جی سمجھ نہیں آئی, سمجھ ساری آپ کو آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ بھی یقین کریں کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے, اپنے آپ کو یقین دلائیں. ٹھیک لگے گا آپ کو ایسے ہی کہ کچھ آ نہیں رہا,
لیکن وہ جو نہیں آ رہا وہ سمجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آپ کو آ رہی ہے لیکن آپ کو یقین نہیں آ رہا اصل میں کہ یہ ہمیں آ رہا ہے. بس یہ یقین قائم کرنے کی کوشش کریں. اوکے جی, لے جی مرکب اضافی میں نے آپ کو بتا دیا. میں آپ کے سامنے کچھ مرکب اضافی لکھتا ہوں, ترجمہ کر دیں. ٹھیک ہے, ہاں جی مرکب اضافی ہے, مرکب اضافی ہے نا. ٹھیک ہے, یہ مضاف ہے, یہ مضاف الیہ ہے. چیک کر لیں رولز پورے ہو رہے ہیں نا. ترجمہ کریں اللہ کی کتاب, تو وہ بھی اللہ کی کتاب تھا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہاں پر مضاف منصوب تھا, یہاں پر میں نے مضاف مرفوع رکھ دیا. اگر مضاف کو میں مجرور رکھوں تو کیا بنے گا؟ کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. اوکے جی, یہ کبھی مرفوع یا منصوب نہیں ہوگا, اس نے مجرور ہی ہونا ہے. مضاف مرفوع بھی ہو سکتا ہے, منصوب بھی ہو سکتا ہے, مجرور بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ اب یہ مرکب ناقص کی صورت میں آ گیا نا. اور مرکب ناقص ہمارا مرفوع بھی ہو سکتا ہے, منصوب بھی ہو سکتا ہے, مجرور بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اوکے جی, تو اللہ کی کتاب دیکھ لیا آپ نے جی. اب شروع ہو جائیں ایک طرف سے, میں ایک ایک کنسٹرکشن لکھ رہا ہوں, ترجمہ کریں جی. آصف, بیت اللہ اللہ کا گھر. اللہ کا گھر کس فارم میں ہے؟ مرفوع. بس یہ بھی آپ نے فارم بھی بتا دینی ہے جی. فروخ, عبد اللہ اللہ کا بندہ. سمجھ آ گئی؟ تو آپ کا نام مرکب اضافی ہے. کون ہے عبداللہ؟ مجھے پھر بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے, عبداللہ, عبداللہ مرکب اضافی ہے, اللہ کا بندہ. جی حسن, نصر اللہ ہے, نصر اللہ, نصر کا ترجمہ نہیں آتا, نہیں آنا چاہیے جی. آگے چلے, نصر کا, نصر اللہ. ثاقب, اللہ کی مدد. اذا جاء نصر اللہ, یار سورۃ النصر, اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے. اوکے جی. جی پھر واپس آ گیا آپ پہ. اوکے, رحمت اللہ, اللہ کی رحمت مرفوع. شاباش جی جناب. کلام اللہ, اللہ کا کلام. اعراب مرفوع. منصوب ہو تو کیا بنے گا؟ منصوب کلام اللہ. مجرور کلام اللہ. ایکسلنٹ 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 جی. تیار جی. عذاب اللہ, اللہ کا عذاب اور فرسٹ فارم میں ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ اللہ کے عذاب کی بھی فارمز ہیں, فرسٹ, سیکنڈ اور تھرڈ فارم. تو یہاں پہ جو میں نے فرسٹ فارم میں ذکر کیا ہے عذاب اللہ, اللہ کا عذاب. جی جناب. نعمت اللہ, اللہ کی نعمت. جی جناب. خشیت اللہ, اللہ کا خوف. اعراب مجرور. ایکسیلنٹ. منصوب ہوتا تو خشیت اللہ, مرفوع ہوتا تو خشیت اللہ. اوکے جی. جی تیار آپ. عباد اللہ, اللہ کے بندے. ایکسیلنٹ. عباد اللہ, اللہ کے بندے. عباد عبد کی جمع اور ترجمہ بندے. مساجد اللہ, اللہ کی مسجدیں, اللہ کی مساجد. بیت زیدن, زید کا گھر. بیت اسماعیل, اسماعیل کا گھر. اسماعیل کو کیسے میں شو کروں بتائیں شاباش. بیت اسماعیل, لام پہ کیا ڈالوں جی؟ شاباش.
بیت اسماعیل، اسماعیل غیر منصرف ہے، اور ہم نے پڑھا تھا غیر منصرف کی دو ڈیمانڈز ہیں. نمبر ایک کہ ہم نے ڈبل حرکت نہیں لینی، اوکے، اور مجرور زیر کے ساتھ نہیں ہونا، ٹھیک ہے. لہذا بیت اسماعیل. اب آپ سے پوچھا جائے جی اسماعیل یہاں پر اعراب کے اعتبار سے کیا ہے، کیا جواب دیں گے؟ مجرور ہے. کوئی کہیں گے مجرور کیسے ہے، یہ تو زبر کے ساتھ آ رہا ہے، تو کیا جواب دیں گے آپ؟ آپ کہیں گے ہم نے لسان القرآن پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے لسان القرآن کورس کیا ہوا ہے کہ غیر منصرف اسم جو ہے وہ مجرور بھی زبر کے ساتھ ہوتا ہے. اوکے جی جناب، میں کہنا چاہتا ہوں اسامہ کا گھر، تو کیا عربی ہوگی؟ اسامہ کا گھر. آپ کا نام کیا ہے؟ آلیان. کس طرح ہوتا ہے؟ آئین سے؟ آلیان، آن الف نون ہے نا، چلیں ٹھیک ہے. آلیان کا گھر، اینڈ پہ الف نون آ رہا ہے نا، ہمارا کام تو ہو گیا. ہاں جی. بیتن کیوں یار؟ کسی بھی بیت پہ تن لگا ہوا ہے. بیتو آلیانا، ٹھیک ہے، الف نون والے مذکر بھی غیر منصرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی. آصف کا گھر، آصفن. ابراہیم کا گھر، معاویہ کا گھر، بیتو معاویہ تا، ٹھیک ہے جی. ہاں جی. عائشہ کا گھر، پورا بولو، جان نہیں چھوڑے گی. بیتو عائشہ تو، ایک رہ گئی حرکت بس. تو آپ نے کہہ دی تا، انہوں نے کہہ دی تی، پیچھے سے کوئی کہہ دے. تین ہی حرکتیں ہیں ٹوٹل. ہاں بتاؤ کیا ہوگی، جلدی کرو. بیتو عائشہ تی. تو اتنی دیر سے جو ہم گفتگو کر رہے تھے اس کا کیا رزلٹ نکلا کہ عائشہ تی. اسے عبد الرحمن سمجھاؤ اسے، ٹھیک ہے، چائے نہیں پینے دینی اسے، یہ سمجھا کے اس نے آنا ہے جی. میکال کا گھر، بیتو میکالا، بیتو میکالا، بیتو میکالا. علی کا گھر، علی. یہ ایکسیلنٹ. فاروق لاسٹ کر کے ختم کرتے ہیں. عمر کا گھر، بیتو عمرہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.